ہیں آج کی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں مغرب سے آنے والی بازنطینی فوج نے جنگل میں پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے اور زیادہ تر سپاہی آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر جب عثمان صاحب نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ منصوبہ بنایا تھا تو اسی منصوبے کے مطابق عثمان صاحب کی آواز گونجتی ہے۔ بھیڑیا اپنے شکار کو سونگ سکتا ہے لیکن حملے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے۔ وہ حملے کے لیے ایک چال چلتا ہے۔ ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس لمحے عثمان صاحب کے جانباز آہستگی سے بازنطینی فوج کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی نقل و حرکت کے ساتھ ساتھ عثمان صاحب کی آواز گونجتی ہے۔ جس کافر فوج کو ہم تباہ کرنے جا رہے ہیں وہ کریوت سے گزر کر ہماری سرزمینوں میں آنا چاہتی ہے، ہم انہیں گزرنے نہیں دیں گے۔ یہ فوج کے ارغار کے علاقے کے قریب آرام کرے گی۔ ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی مقام ہے جس کے بارے میں عثمان صاحب ذکر کر رہے تھے۔ عثمان صاحب مزید کہہ رہے تھے ہمارا کام وہاں سے شروع ہوگا، پہلے ہم ان کی طاقت چھین لیں گے پھر ان کی جانیں۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب کے جانباز بڑی خاموشی سے حفاظت پر تعینات بازنطینی سپاہیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ عثمان صاحب کی آواز گونجتی ہے تم فوج کے گھوڑے کھول دو گے، اور بالکل عثمان صاحب کے بتائے ہوئے منصوبے کے مطابق ان کے جانباز گھوڑوں کی رسیاں کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ آواز گونجتی ہے انہیں پیدل چلنا پڑے گا، اور دیکھتے دیکھتے عثمان صاحب کے جانباز تمام بازنطینی گھوڑوں کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور حالات سے ان بازنطینی فوج بڑے آرام سے سو رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب سے بازنطینیوں کا ایک اور دستہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ عثمان صاحب کی آواز گونجتی ہے طاقت اور رفتار کم نہ ہو، اس لیے وہ تلواریں اور ڈھالیں پیچھے لے کر جائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہتھیاروں کی گھوڑا گاڑیاں اس دستے میں شامل ہوتی ہیں اور عثمان صاحب کے جانباز چھپ کر انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آواز گونجتی ہے بھائی سنگر شامل آئیکوت، آپ گھوڑا گاڑی کی رفتار کم کر دیں گے اور پھر اسے پکڑ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی بازنطینی دستے کی گھوڑا گاڑی ایک مقام پر پھنس جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر دستے کے سپاہی گھوڑا گاڑی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اسی لمحے آئیکوت جاڑیوں سے نمودار ہوتا ہے اور ایک تیر مار کر بازنطینی سپاہی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بازنطینی دستے پر تیر برسنے شروع ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کی آواز گونجتی ہے جب ہم ان کی ڈھالیں حاصل کر لیں گے تو ان کا دفاع ختم ہو جائے گا، لیکن ان پر تیر چلانا کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پورے کا پورا بازنطینی دستہ تیروں کی آڑ میں آ کر زمین بوس ہو جاتا ہے اور عثمان صاحب کے جانباز ان کے ہتھیاروں پر بھی قبضہ جما لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر عثمان صاحب کی آواز گونجتی ہے اس کے بعد ہم یعنی شہر کے مردوں کے ساتھ متحد ہوں گے اور انہیں تباہ کر دیں گے، جبکہ سپاہی گھوڑا گاڑی لے کر ایک طرف نکل جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہر چیز سے ان ویلینس نقشے کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور اپنا منصوبہ ترتیب دے رہا ہوتا ہے۔ ویلینس تلوار میز پر رکھتے ہوئے کہتا ہے یہ تلوار تمہارے دل کے آر پار ہو جائے گی عثمان۔ اس لیے میں لیو تیزی کے ساتھ وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کماندار مزالون، بازنطینی کشتیاں یالاکوا کے ساحل پر نظر آئی ہیں، آپ کی فوج آ رہی ہے جناب۔ تو ویلینس کہتا ہے چلو پھر انہیں خوشامدید کہتے ہیں۔ دوسرے دستوں کا کیا ہوا؟ اس پر لیو کہتا ہے ان کے ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی لیکن وہ آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ویلینس تلوار لیو کے گلے پر رکھتے ہوئے کہتا ہے اگر کوئی غلطی ہوگی تو میں پہلے تمہیں ماروں گا لیو۔ وہ دونوں فوجیں متحد ہو جائیں گی، بازنطینی صرف اسی طرح سے بچ سکتے ہیں۔ تو لیو کہتا ہے ٹھیک ہے افندی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہنشاہ کی طرف سے آنے والی فوج نے سمندر کے کنارے پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے، جبکہ وقتاً فوقتاً مزید کشتیاں آ رہی ہوتی ہیں جن میں بہت سارے سپاہی سوار ہوتے ہیں۔ ویلینس کی فوج بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سپاہیوں نے اپنے ساتھ بہت سارا سامان بھی لایا ہوتا ہے جسے وہ ٹھکانے لگا رہے ہوتے ہیں۔ کمانڈر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے اپنے دستوں کو ترتیب دو، خون اور غنیمت سے اپنے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کرو، اطراف کو محفوظ بناؤ۔ عثمان نہیں جان سکتا کہ ہم یہاں آ گئے ہیں، کماندار مزالون کے آنے سے پہلے کام ختم کرو۔ یہ سنتے ہی کمانڈر کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ ادھر جنگل سے ایک اور بازنطینی دستہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ عثمان صاحب خواتین اور سپاہیوں کے ساتھ گات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ تم اپنی موت کی طرف آ رہے ہو۔ اس لیے میں جیرکتے عثمان صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے جناب سپاہی تیار ہیں، بھائی سنگر نے پیغام بھیجا ہے، گھوڑا گاڑی ان کے پاس ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہماری باری ہے، سپاہیوں تیر تیار کرو۔ عثمان صاحب کے یہ کہتے ساتھ ہی سپاہی اور خواتین تیر کھینچ لیتے ہیں۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں ان پر ترک تیروں کی بارش کر دو۔ چلو عثمان صاحب کے یہ کہتے ساتھ ہی ہر طرف سے بازنطینی دستے پر اندھا دھند تیر برس پڑتے ہیں اور اس قدر تیزی سے تیر برستے ہیں کہ بازنطینی دستہ بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے۔ اس بازنطینی دستے کو ڈہال رکھنے تک کا موقع نہیں ملتا اور بازنطینی سپاہی ریت کی دیوار کی طرح گرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کپچک سے آنے والے سردار بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں میدان اب ہمارا ہے۔ ان کے یہ کہتے ساتھ ہی وہ سب تلواریں لے کر بازنطینی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ سردار بھی سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑتا ہے۔ خواتین مرد ہر ایک کا جوش اور جذبہ قابل دید ہوتا ہے۔ تیروں کے بعد تلواروں کے سامنے بھی بازنطینی سپاہی بالکل بے بس نظر آتے ہیں۔ برہان اور علاؤدین بھی عثمان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ اس لڑائی میں حصہ لیتے ہیں اور اپنی جنگی مہارتوں کا خوب مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہر شخص کی تلوار بجلی کی رفتار سے چل رہی ہوتی ہے، مگر اس سب میں برہان اب بھی تیروں کا استعمال کر رہا ہوتا ہے اور بہت قریب ہونے کے باوجود بازنطینی سپاہیوں کو تیروں سے جہنم حاصل کرتا جاتا ہے۔ لڑائی کے دوران حسین بہندر کی جانب بڑھنے والے بازنطینی سپاہی کو روک کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور پھر ایک دم بہندر سے پوچھتا ہے کیا آپ ٹھیک ہے جناب؟ تو بہندر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، تم نے اچھا کام کیا، چلو۔ اس لڑائی میں سردار بھی اپنے بھالے کو ہتھوڑے کی طرح استعمال کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کا جوش اور جذبہ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے جس کی نظریں ہماری سرزمین پر ہیں وہ زمین میں دفن ہوگا، چلو بہادرو، اللہ اکبر۔ اس لیے دو بازنطینی سپاہی ہتھیار پھینک کر میدان جنگ سے بھاگنے لگتے ہیں۔ انہیں بھاگتے ہوئے دیکھ کر برہان عثمان صاحب سے کہتا ہے جناب وہ بھاگ رہے ہیں۔ جو عثمان صاحب کہتے ہیں ان کا پیچھا کرو۔ یہ سن کر برہان جیرکتے کو پکارتا ہوا ان کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے اور جیرکتے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر برہان کے ساتھ ان کی جانب پڑتا ہے۔ لڑائی کے دوران کیپچک سے آنے والے سردار کی نظر عثمان صاحب پر پڑتی ہے اور وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ جس شخص سے وہ جنگل میں ملا تھا وہی عثمان صاحب ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہاں سے تمام کے تمام بازنطینی سپاہیوں کا صفایا